अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ वासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए दो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें लाए हैं। दोनों, एक का ताल्लुक तो इस्लामाबाद से है और एक का ताल्लुक पूरे मुल्क से है। और मज़े की बात है कि दोनों स्पोर्ट सेक्टर से है। एक तो इस्लामाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है, आखिरकार उसकी जो तमीरात का काम है वो शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में डेवलपमेंट है। और दूसरी जो पाकिस्तान टेबल पैडल फेडरेशन, उसका जो तनाज़ा है वो किस समत बढ़ रहा है, उसके बारे में भी हमारे पास अच्छी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड एक्सक्लूसिव और बर वक्त न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, पहले बात करते हैं हम क्रिकेट स्टेडियम की। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम जो सेक्टर D12 के पैरल अक्रॉस द रोड D12 का जो सेक्टर, उसके सामने मरगला की जो पहाड़ है उसके दामन में बनाया जाएगा। उसके लिए चीज़ें काफ़ी एडवांस स्टेज पे जा चुकी हैं, और अगर ये सारा कुछ ऐसा जैसा चल रहा है चलता रहा तो मेरे ख्याल में 2-3 वीक्स के अंदर अंदर वहाँ काम आपको बाकायदा होता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन, उसमें डेवलपमेंट ये है कि पहले उसका डिज़ाइन जो था वो 2 कंपनियाँ थी, 2 JVs थे, उन्होंने अपने अपने डिज़ाइन दिए थे, उनमें से एक डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ और फिर वो दोनों कंपनीज़ को वापस किया गया कि अब आप इसके मुताबिक जो है अपनी रिवाइज फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो जमा करवाएं। तो नाज़रीन, वो रिवाइज फाइनेंशियल बिड जो है वो सीडी को पास जमा हो चुकी हुई हैं, और उनकी जो बाकी सारी इस वक्त जो एक रिव्यू कमेटी है उसने तकरीबन सारा कुछ फ़ाइनल कर लिया हुआ है, और वो अगले 1-2-4 दिनों में पेपरा जो है उसका जो पैड है उसके ऊपर वो अपलोड कर दी जाएगी, और फिर वो रूल्स के मुताबिक जब वहाँ पे अपलोड होंगी और उसके 1 वीक के बाद CDA जो है वो फाइनेंशियल बिड्स ओपन कर देगा दोनों JVs का, और उसमें जो लोवेस्ट बिडर होगा उसको वर्क अवार्ड कर दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये जो इंसिडेंटली आप ये समझें कोइंसिडेंटली कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि वो 2 जो महकमे वो PCB के चेयरमैन भी हैं, और इत्तेफाक से PCB और CDA दोनों इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उनका बास जो है वो एक ही है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो इसलिए, और वो ख़ुद भी ये प्रोजेक्ट उनके बड़े नज़दीक है दिल के, तो वो इसको ख़ुद फोकस कर रहे हैं, और ये इस दफ़ा उम्मीद है कि ये काम जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसको मॉनिटर भी करते हैं, फिर CDA से इनपुट भी लेते हैं। फिर CDA में जो मेंबर इन्वायरमेंट हैं अब्दुल्ला खुरम न्याजी, वो भी तकरीबन डेली बेसिस पे इसकी इनपुट ले रहे होते हैं, ज़राए जो बताते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सीरियस है, और ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। ये जब बनेगा नाज़रीन, तो इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो तमाशाइयों को बैठने की जगह, वो तकरीबन 32,000 से थोड़ी ज़्यादा होगी। और ये मरगला के व्यू में, और एक पहला ये स्टेडियम होगा इस्लामाबाद में, क्योंकि इससे पहले पिंडी में स्टेडियम है, और पिंडी का जो स्टेडियम है आपको पता है जिस वक्त क्रिकेट मैचेस होते हैं तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, लोगों के कारोबार सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आती हैं तो वो यहाँ इस्लामाबाद के होटल्स में रहती हैं, तो यहाँ से ट्रैवलिंग के वक्त जो है वो लोगों को भी बड़ा मसला होता है वो सिक्योरिटी की वजह से, और फिर वहाँ पे सारी ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है, बड़े मामलात वो जो है ना वो दरम बरम होते हैं। तो उम्मीद है कि जब इस्लामाबाद का स्टेडियम बनेगा तो उससे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें 2 बड़े जॉइंट वेंचर्स हैं, दोनों अपनी अपनी इस बिड्स उन्होंने जो रिवाइज है वो जमा करवा दी हुई हैं। जो CDA मैंने आपको बताया कि फिर 2-4 दिनों के बाद उसको पैड पे लॉन्च कर देगा, और उसके 1 हफ़्ते बाद वो खुल जाएंगी। फिर जब वो खुलेंगी तो CDA वर्क अवार्ड करेगा, और जो लोवेस्ट बिडर जो भी होगा उसको देगा, और फिर वो काम शुरू होगा। नाज़रीन, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले भी क्रिकेट स्टेडियम का एक मनसूबा जो है वो इस्लामाबाद में आया था, जो PCB बना रहा था CDA के साथ मिल के यहाँ शक्करपड़िया में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको इंटरवीन किया, और फिर वो मनसूबा शल्व भी हो गया, और फिर बड़े अरसे बाद ये अब दोबारा आया। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दोनों इदारों के हेड हैं, CDA के भी और PCB के भी, और तो फिर ये चांसेस हैं कि ये मनसूबा जो है वो बन जाएगा, और अगर ये काम इसका स्टार्ट होता है तो 1 साल में ये स्टेडियम कंप्लीट हो सकता है। नाज़रीन, एक तो ये ख़बर थी, तो मैंने कहा अब इस पे जो अपडेट थी वो आपको दूँ। और दूसरी बात ये है कि एक नई गेम पाकिस्तान में मुतारिफ़ हुई है, आपने भी देखा होगा जगह जगह पैडल टेनिस के जो है वो कोर्ट्स बने हुए हैं, प्राइवेट लोगों ने भी बहुत बनाए हुए हैं। तो दुनिया में तो ये पुरानी गेम है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो इसका सारा ट्रेंड है पिछले 3-4 सालों में आया, और इसमें जो है अभी वो शुरुआत में ही देखें कैसे तनाज़ात खड़े हो गए कि 2 ग्रुप आमने सामने आ गए। उन्होंने कहा जी कि असल जो है वो पैडल फेडरेशन वो हम में, अच्छा
اس ملک کی حالت یہ ہے کہ سپورٹس میں 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، اور ایک ارشد ندیم جو ہے وہ اولمپکس میں میڈل اس نے لیا، اور وہ بھی اس کی میرے خیال میں زیادہ اپنی محنت بھی ہے، جہاں اس فیڈریشن کا بھی ہوگا رول. تو وہ اتنا بڑا ملک ہے اور ہمارے پاس نہ میڈلز ہیں نہ کچھ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی اس طرح کے تنازعات اور سپورٹس میں یہ سیاست اور کرپشن کا عنصر، اور انہوں نے ہماری سپورٹس کو تباہ کیا ہوا ہے. اور اب یہ پیڈل فیڈریشن آئی تھی، ایک نئی گیم ہے، اور اس پہ بھی یہ شروع سے ہی تنازع کا شکار ہو گئی. 2 گروپ ہیں ناظرین اس میں. ایک گروپ جو ہے وہ کراچی سے ہے. ان کا یہ ہے کہ جی ہم نے پہلے ہی فیڈریشن بنائی، ہم نے جو انٹرنیشنل جو پیڈل فیڈریشن ہے اس کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے، ایشیا کی باڈی کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے. ہمارے پاکستان میں 3 جو ہے وہ یونٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا 3 صوبے ہمارے ساتھ ہیں، وفاق ہمارے ساتھ ہے اسلام آباد کی جو ہے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان اولمپک ایسوسیشن جو ہے اس نے بھی ہمارے کاغذات جو ہے وہ ریویو کیے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے پاس انٹرنیشنل افیلیشن ہے. لیکن ان کے پاس پھر وہ این او سی کا پروسیس پی او نے روک دیا، کیونکہ وہاں پہ پتہ چلا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے اس نے ایک اور جو باڈی ہے اس کو وہ اس کی دی ہوئی ہے پروویژنل افیلیشن جو ہے اسلام آباد بورڈ نے ایک اور جو فیڈریشن ہے اس کو دی ہے. جو دوسری فیڈریشن، اچھا اس فیڈریشن کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم نے انٹرنیشنل میچز کروائے، ہم نے جونیئر ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ہم پچھلے 3-4 سال سے پیڈل کو پروموٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو دوسری فیڈریشن ہے جس کے سیکرٹری جو لاہور سے ہیں اور اس کے بھی صدر جو ہیں کراچی سے ہیں، ان کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ اصل ہمیں اور ہمیں کہ ہمارے پاس کیونکہ سپورٹس بورڈ کی جو ہے وہ افیلیشن ہے، اور ہمارے پاس پنجاب کی بھی ہے اور سپورٹس بورڈ کی بھی ہے، اور ان کا بھی دعویٰ ہے کہ جی اصل لیجیٹیمیٹ ہم ہیں. تو یہ جھگڑا بڑھتا گیا. اپنے پاکستان میں پیڈل تو پروموٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ جھگڑے پروموٹ ہوئے. تو پھر یہ ہوا کہ جو کراچی والی جو فیڈریشن تھی اس نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن کر دی. تو پچھلے ماہ میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ جو سپورٹس بورڈ نے جو دوسری فیڈریشن کے حق میں افیلیشن لیٹر ایشو کیا تھا اس کو سسپینڈ کر کے معاملہ ریفر کیا سپورٹس بورڈ کو کہ جی آپ اس کو دونوں کو سن کے فیصلہ کریں، اور 20 دن کے اندر فیصلہ کریں. 20 دن تو کیا میرے خیال میں مہینہ گزر گیا. تو کل جو ہے پرسوں جو ایک میٹنگ ہوئی سپورٹس بورڈ کے اندر، جو ان کی مین بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے جس کو آئی پی سی کی جو ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے چیئر کیا، فیڈرل سیکرٹری جو محی الدین وانی وہ بھی موجود تھے، باقی ان کے سارے ممبر. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس بورڈ کی میٹنگ میں بھی فائنلائز نہیں ہوا، کیونکہ دونوں گروپ بڑے تگڑے ہیں، دونوں اپنا اپنا شاید زور لگا رہے ہوں گے. تو پھر یہ ہوا کہ اس کو ریفر کر دیا گیا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے جس میں آئی پی سی منسٹری کے ایک آفیسر ہوں گے، سپورٹس بورڈ کے ایک افسر ہوں گے، اور 2 جو ہے جو ممبر ہیں پی ایس بی کے 2 فیڈریشنوں کے ہیڈ الپائن کلب اور پاکستان ٹینس فیڈریشن کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے. تو وہ اس میں اپنی ریکمنڈیشن دیں گے کہ کون سچا ہے اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو اس کی لائٹ میں پھر پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ آگے چل کے اس کا فیصلہ کرے گا کہ کون سی والی صحیح ہے. ناظرین، یہ سپورٹس کی یہ پیرالل فیڈریشنوں کا یہ جو ایشو ہے، ماضی میں یہاں آپ ایک فیڈریشن کی بات سوچ رہے ہوں گے، ماضی میں اسی سپورٹس بورڈ نے 2 پاکستان اولمپک ایسوسیشن بنا دی تھی. پاکستان اولمپک ایسوسیشن جو ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیشنل جو اولمپکس ہے اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ بڑی مضبوط اور انڈیپینڈنٹ ایک باڈی ہے. اس میں کوئی یہ پیراللزم کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اسی سپورٹس بورڈ کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بڑی سبکی ہوئی اور بڑی ایک شرمندگی کے بعد جا کے انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں معافی مانگی کہ جی آج کے بعد ہم جو ہے یہ کام سے باز آئیں گے، اور ہم جو ہے انٹرنیشنل جو باڈی سے جو افیلیٹڈ اور جو پاکستان کی جو ریکگنائز جو سپورٹس کی جو باڈیز ہیں پی ایس بی کے ساتھ اور باقی جو منسلکہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں گی تو ہم ان کو مانیں گے اور ہم پیراللزم سے باز آئیں گے. تو وہاں جا کے پھر پاکستان کو جو ہے وہ ایک نیا راستہ دیا گیا. لیکن یہاں پھر جو بہت ساری فیڈریشنیں ہیں جن کے تنازعات ہیں اس پہ بھی سپورٹس بورڈ نے کہا جی کہ یہ جو پیراللزم جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور پی او کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پیڈل فیڈریشن کا جو تنازع کھڑا ہوا ہے یہ میرٹ پہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا، اور جو بھی فیڈریشن دونوں میں سے جو بھی جس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہے، جس کی پروفائل ٹھیک ہے، جس میں اچھے لوگ ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو ریکگنائز کر کے تو پھر پراپر طریقے سے دوسری کو بین کیا جائے، تاکہ یہ پیراللزم ختم کیا جائے. اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو اتنا کیا شوق ہے کہ آپ دونوں جو ہے آپس میں لڑتے ہیں، کیا آپ کو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ جی بس یہ آپ کو فیڈریشن مل جائے گی تو پاکستان کی خدمت کریں گے؟ پاکستان کی خدمت اور بھی بہت طریقوں سے کی جا سکتی ہے.
لیکن یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو فیڈریشنوں میں زیادہ لوگ آتے ہیں یہ کوئی جذبہ حب الوطنی کے تحت نہیں آتے، بلکہ یہاں پہ بڑے مراحت ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں، آگے پیچھے ایک جو ششکے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں کس بات پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیڈریشنیں ہیں ہماری، انہوں نے آج تک پاکستان کے لیے کتنی کنٹریبیوشن ہے، کہاں ہم انٹرنیشنلی دیکھیں دنیا میں، یورپ میں جو ایسے ایسے ملک بھی ہیں جن کی چند ملین آبادی ہوتی ہے اور وہ اولمپکس گیم میں جب آتی ہیں تو اس میں 4 میڈل، 5 میڈل، 10 میڈل لیتے ہیں، اور شرم کی بات ہے یہ سپورٹس کی غلط سیاست اور لوگوں کے ذاتی مفاد اور ذاتی ایجنڈوں کی وجہ سے ہماری سپورٹس جو ہے اتنا بڑا ملک جو ہے اتنا بڑا ملک جو امریکہ اور ایران کی صلح کروا رہا ہے، اس ملک کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس اولمپکس میں ایک گولڈ میڈل، وہ بھی ارشد ندیم کو اللہ تعالیٰ مزید اس کو کامیابیاں عطا کرے، اس کو لمبی صحت والی زندگی دے جس نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ تو یہ سپورٹس میں یہ جو ہے اس میں IPC منسٹری کو بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے، اور ایک دفعہ اس معاملے کو PO پاکستان اولمپک ایسوسیشن کا بھی بڑا کلیدی رول ہے، وہ بھی اس میں اپنا رول پلے کرے، اور یہ جتنی بھی خالی پیڈل کی نہیں اور بھی کہیں بھی کوئی اگر کوئی اس طرح کی کوئی فیڈریشن جو جہاں پہ 2 ہیں 3 ہیں اگر لا میں آتا ہے تو دونوں کو بین کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی یہ پیرالزم کیوں ہوتا ہے، آپ جو بھی دیکھیں کہ جو ہیبیچل جو لوگ ہیں جو پیرل بناتے ہیں باڈیز، ان کو بین نہیں کر دیا جائے، ان کے نہ ایک صحیح نہ دوسری صحیح، اور کوئی ایسے بندے لائیں جو سپورٹس کو پروموٹ کریں، اور پھر جتنی بھی فیڈریشنیں اگر میرے بس میں تو ہو تو یہ ہو کہ ان کو پرفارمنس بیس کے اوپر ان کی افیلیشن بھی پرفارمنس بیس کے اوپر ہو کہ آپ پرفارم کریں گے، ملک کا نام فخر سے بلند کریں گے تو پھر آپ آگے کنٹینیو کریں۔ نہیں تو کیا یہ کسی نے فیڈریشن بنا لی، اگر میں نے فرض کیا فیڈریشن بنا لی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کا کوئی میں نے کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ کوئی بھی پاکستان پیڈل فیڈریشن تو پہلے پاکستان کا لفظ آتا ہے، بعد میں پیڈل فیڈریشن کا لفظ آتا ہے، تو پاکستان ہے تو یہ فیڈریشنیں ہیں، پاکستان ہے تو یہ سارا کچھ ہے۔ تو آپ کنٹری کے نام کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے پاکستان کے نام کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اور سپورٹس بورڈ کو PO کو چاہیے کہ سخت سے سخت ایکشن کرے جہاں جہاں پہ بھی یہ پیرالزم چل رہا ہے، اور یا اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کریں تاکہ ہماری سپورٹس کی بہتری آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کاشف واسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔